دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر۔ ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی۔ اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا۔ پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں، پورا باب باندھا ہے داتا صاحب نے۔ فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے کا، اور کیا بات ہے، کئی دفعہ میں نے کشف المحجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملتی ہے۔ رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھے، داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے، پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا۔ عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی، اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت۔ اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں، میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، ناراض ہونا تو ان سے ہونا۔ میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار، اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے، انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے، کھلانا بھی آتا ہے، لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے، وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے۔ یہ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پر پیسے نہیں، دولت نہیں، بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں، تجھے دولت سے محبت، اس کا نام فقر ہے۔ تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا، یہ ان کا دائرہ نہیں تھا۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں بات داتا گنج بخش علی اجمیری، پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا، تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ، فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں، اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے، یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا۔ داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو، میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج نہیں بنایا۔ فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ، کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع، کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے، وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے 5000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا۔ یہ مزاج نہ بنائے۔ جب سوال کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے، لوگوں سے مانگتے پھرنا، دنیا داروں سے سوال کرنا، اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، پورا باب۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب تو کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں
आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हज़रत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊँ। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं कहा, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज़्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है, इतना वक्त नहीं है वरना कश्फुल माजूब का तो एक एक सफ़ा उलटते जाएं तो क्या क्या चीज़ें खुलती चली जाती हैं। दाता साहब ने लिखा है, दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राज़ी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राज़ी नहीं सिर्फ जल्दी राज़ी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कश्फुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे, तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक किया और बाकी हंसने लगे, फब्तियाँ कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है।
اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں. تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں, کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے, ذہن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے. داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دے. مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے. تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا, کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا. اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا, یہ بیچارے کبھی روئے نہیں, ان کو ہنستا ہی رکھنا. اللہ اکبر. یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا. داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے, آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے. کہنے لگے حضور معاف کر دیں. فرمایا ایک شرط ہے. وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے. میں کہا حضور آیا کریں گے. شیخ آپ کے خلیفہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے, میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی, داتا صاحب سے پڑھنے لگے, کوئی شیخ الحدیث بن گیا, کوئی شیخ القرآن بن گیا, بہت بڑا درویش بن گیا. کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں, پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی, آسانی دے دی ہے. اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے. داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار. ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش, اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے, تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے, وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا. اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں. وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ, جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں, اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے. پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا, کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں. اس لیے کوشش کریں ہمیشہ. ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں, یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے, بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی. جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں, وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں, وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں. وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے. اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے, بعض لوگوں سے ملاقات کریں طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر, اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گاڑ رہے ہیں, قصوں کی دنیا کے لوگ. یہ وہ بات میں وزن نہیں, وہ سرور نہیں. اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں, لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے, کبھی پھر بھی کبھی آئے, کبھی پھر ملے. تو معاشرے کو حسن دیں, معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں. بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا, داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر, اللہ تجھ سے راضی ہوگا. آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا. لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے. رستے میں ایک ڈھلان تھی, لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے, بہت سارے لوگ گر جاتے. ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا, ایسے بیکار بنا دی. رب ناراض ہو گیا. اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے. کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں. وہ سجدے میں گر گئے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے, میں کہاں اور میرا رب کہاں, اس نے میرا نام لیا ہے. حضور میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور, رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے, تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے, اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں. میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے. میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے, کوئی جلے نہ, کوئی دوزخ میں جلے نہ. مجھے بڑا کر کے نا اکیلا بھر دے میرے وجود کو, میں اکیلا جلوں گا,
عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا، میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش، کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے ان کا۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے۔ ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آج حاضری دے، یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی۔ داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھیں کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا؟ جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا؟ وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی ہے، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا؟ یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی، وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو، تو ہم بیٹھے رہے مغرب تک، پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے۔ بھائی کیا بات کرتے، وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے ہیں۔ درس داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے، جامعہ اجویریہ، درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دیں، فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دیں، صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں، اصل کو اصل کہنا سیکھیں، اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھیں، میلوں ٹھولوں سے، غیر شرعی باتوں سے بچیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آخر دعوانا الحمد۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا